Assalamu alaikum viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zenny Study Instruments. Here all students who are doing master or BS in English can seek help. Our today's course is Dr. Faustus and our topic is Dr. Faustus as a tragic hero. Before starting this video, a good news for you. अब मेरे चैनल पर लिटरेचर की वीडियोस के साथ साथ आपको डेली इंग्लिश वीडियोस भी मिला करेंगी. आप वो वीडियो वॉच करके अपनी वोकैबुलरी को अच्छा बना सकते हैं, अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं. Before starting this video guys, please subscribe my channel and press the bell icon as well to get notification of my new videos. And the video अच्छी लगे please press the like button and share my video with your friends. Zenny Study Instruments, Literature in Pakistan. Now I'm gonna start the topic. Dr. Faustus as a tragic hero. Introduction of the play. Dr. Faustus is a tragic play written by Christopher Marlowe. Dr. Faustus एक tragic play है जो कि क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है. An English dramatist and poet, 26 February 1564 to 30 May 1593, जो कि इंग्लिश ड्रामाटिस्ट हैं और पोइट हैं. 26 फरवरी 1564 को पैदा हुए और 30 मई 1593 में डेथ हुई उनकी. द प्ले इज बेस्ड ऑन द स्पोर्ट्स लेजेंड ऑफ फुस्टस. जो प्ले है वो स्पोर्ट्स लेजेंड फुस्टस के उसकी बुनियाद पर है. द स्टोरी इज अबाउट द मैन दैट सेल हिज सोल्स टू द डेविल इन एक्सचेंज ऑफ वर्ल्डली ट्राइफल्स. कहानी एक आदमी के बारे में है जो अपनी रूह को बेचता है एक डेविल के पास और एक्सचेंज करता है वर्ल्डली ट्राइफल्स के लिए. द स्टोरी रिवील्स द इंटेंसिटी ऑफ द ऑनगोइंग वार बिटवीन गुड एंड इवल एज वेल एज द डिसेपरेशन ऑफ एविल टू ओवर पावर गुड. और ये स्टोरी जो रिवील करती है ऑन गोइंग वार गुड और एविल में, इसके साथ साथ ओवर पावर गुड और एविल की डिसेपरेशन में. डॉक्टर फुस्टस एज अ ट्रेजिक हीरो. डॉक्टर फुस्टस द प्रोटैगनिस्ट ऑफ क्रिस्टोफर मार्लोज ग्रेट ट्रेजेडी कैन बी कंसिडर्ड एज अ ट्रेजिक हीरो सिमिलर टू द अदर ट्रेजिक कैरेक्टर्स सच एज इडिपस और हैमलेट. डॉक्टर फुस्टस क्रिस्टोफर मार्लो के अजीम साने के मरकजी किरदार को हीरो किरदार जैसे कि इडिपस और हैमलेट जैसे ट्रेजिक हीरो करार दिया जा सकता है. डॉक्टर फुस्टस हु सेल हिज सोल टू लूसीफर इन एक्सचेंज ऑफ 24 years ऑफ नॉलेज आउट टू हैव सम स्पेशल फ्यूचर्स इन ऑर्डर टू बी कंसीडर्ड एज अ ट्रेजिक हीरो. डॉक्टर फुस्टस जो अपनी रूह को 24 साल के इल्म के बदले लूसीफर को फरोख्त करता है एक अलमनाक हीरो के तौर पर समझने के लिए, कुछ खास खुसूसियात हासिल करने के लिए. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी प्रेजेंट अरिस्टोटल डेफिनेशन ऑफ अ ट्रेजिक हीरो. सबसे पहले मुझे अरिस्टोटल के मुताबिक ट्रेजिक हीरो की डेफिनेशन शो करनी है एंड देन आई विल एलोबरेट ऑन ईच एलिमेंट इन रिलेशन टू द ट्रेजेडी ऑफ डॉक्टर फुस्टस. उसके बाद डॉक्टर फुस्टस एज अ ट्रेजिक हीरो हम डिस्कस करेंगे. According to Aristotle, the tragic hero evokes both our pity and terror because he is neither good nor thoroughly bad but a mixture of both. अरस्तू के मुताबिक जो ट्रेजिक हीरो होते हैं वो तकब्बुर और दहशत दोनों को उभारता है क्योंकि वो ना तो अच्छे होते हैं और ना ही बुरे, बल्कि दोनों का मिक्सचर, दोनों का मरकब है. This tragic effect will be stronger if the hero is better than we are. और ये अलमनाक असर हमसे बेहतर हीरो होगा जो ज़्यादा मजबूत होगा. Such a hero suffers from a change of happiness to misery because of his mistaken choice which is led by his hamartia. और ये हीरो ऐसा हीरो अपनी गलत इंतखाब की वजह से खुशी की तब्दीली से मसाइब का शिकार होता है एंड ही वांट्स टू बी द मास्टर ऑफ हिज ओन फैट. वो अपनी किस्मत का मालिक बनना चाहता है. वो फैसले यानी कि ही वांट्स टू बी द मास्टर ऑफ हिज फैट, वो अपनी किस्मत का मालिक बनना चाहता है. डिसाइड टू मेक डिसीजन बट मोस्टली द डिसीजन मेकिंग विल लीड टू वीकनेस और हिज ओन डाउनफॉल. वो फैसले करने का फैसला करता है लेकिन ज़्यादातर फैसला साजी कमज़ोरी या इसकी अपनी ग्राउट का बायस बनती है. देन Now, according to Aristotle's definition of a tragic hero, it is time to elaborate on the clause in detail in order to conclude that Dr. Faustus can also be a tragic hero according to the following reason. अब अरस्तू के एक ट्रेजिक हीरो की तारीफ के मुताबिक ये नतीजा अखज़ करने के लिए वक्त आ गया है कि डॉक्टर फुस्टस भी दरअसल वजूहात के मुताबिक एक ट्रेजिक हीरो हो सकता है.
سب سے پہلے فرسٹلی بیکاز ڈاکٹر فسٹس ایز اے ٹریجک ہیرو ایووکس آر پیٹی. سب سے پہلے کیونکہ ڈاکٹر فسٹس کے ایک المناک ہیرو کے طور پر ہمارے افسوس کر دیتے ہیں. وی فیل سم فارم آف کنیکشن ود ہم بیکاز ہی واز اے سینس آف ریئلزم. ہم اس کے ساتھ تعلق کسی نہ کسی شکل کو محسوس کرتے ہیں کیونکہ اسے حقیقت پسندی کا احساس ہے. ڈاکٹر فسٹس میک مسٹیکس وچ کین بی آلسو آل ہیومن کنڈیشن. ڈاکٹر فسٹس غلطیاں کرتا ہے جو تمام انسانی حالت بھی ہو سکتے ہیں. اینڈ he wants to gain more knowledge. That is also another part of human condition, to learn and understand more. وہ مزید علم حاصل کرنا چاہتا ہے جو مزید جاننے اور سمجھنے کے لیے انسانی حالت کا ایک اور حصہ بھی ہے. We sympathize with Dr. Fustas because his feelings are similar to other human beings. At the end, we really want him to repent in order to change his fate radically. ہمیں ڈاکٹر فسٹس سے ہمدردی ہے کیونکہ اس کے جذبات آخر میں دوسرے انسانوں سے ملتے جلتے ہیں. ہم وقتاً چاہتے ہیں کہ اپنی قسمت کو یکسر تبدیل کر کے توبہ کرے. We sympathize with him at the end of the drama when it is time for a farewell to his soul. ہم ڈرامے کے اختتام پر اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں جب اس کی روح کو الوداع کرنے کا وقت آتا ہے. Although he has done many faults, but we really want God not to be so fierce towards a human being. لیکن اگرچہ اس نے بہت سی غلطیاں کی ہیں لیکن وقتاً چاہتے ہیں کہ خدا کسی انسان کی طرف اتنا سخت نہ ہو. Oh soul, be changed to little water drops. اے روح تھوڑا پانی کے قطرے میں تبدیل کیا جائے. And fall into the ocean never be found. اور سمندر میں گر جاتے ہیں جو کبھی نہیں ملتے. Oh God, my God, look not so fierce on me. میرے خدا مجھ پر اتنا سخت نہیں دکھا. سین سیکنڈ ہے ایکٹ 5 ہے. لائنز 180 to 182 ہے. Secondly, because Dr. Fustas is a well-known and prosperous character, so the writer notices to his reputation as well-respected scholar inevitably. دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر فسٹس ایک معروف اور خوشحال کردار کے حامل اس لیے قاری ان کی شہرت کو ایک معتبر عالم کے طور پر ناگزیر طور پر نوٹس کرتے ہیں. In Act 1, Scene 1, he calls for his servants and students in his speech about various fields of scholarship which suggest him to be a prosperous intellectual. ایکٹ 1 میں سین 1 میں وہ اسکالرشپ کے مختلف شعبوں کے بارے میں اپنی تقریر میں اپنے بندوں اور طالبہ علموں کو بلاتا ہے جو انہیں ایک خوشحال دانشور ہونے کا مشورہ دیتے ہیں. His reputation as a scholar has been mentioned both in the beginning and at the end. عالم کے طور پر ان کی شہرت کا ذکر شروع اور آخر میں دونوں میں کیا گیا ہے. It is one of the close to present Dr. Fustas as a tragic hero so that the writer would be able to sympathize with him throughout. اور یہ ڈاکٹر فسٹس کو ایک المناک ہیرو کے طور پر پیش کرنا ایک اشارہ ہے تاکہ قارئین پورے ڈرامے میں اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر سکیں. اینڈ in the closing line, the scholar but put emphasis on these aspects more when they lament about their respectable professor death. اختتامی سطور میں علماء نے اس پہلو پر مزید زور دیا جب وہ اپنے معزز پروفیسر کی موت پر نوحہ خوانی کرتے ہیں. تیسری بات, thirdly, because Dr. Fustas' mistaken choices exchange of his soul to Lucifer results in his downfall. تیسری بات یہ کہ ڈاکٹر فسٹس کا غلط انتخاب لوسیفر کے لیے اس کی روح کا تبادلہ اس کے نتیجے میں اس کی کمی واقع ہوتی ہے. His agreement with the devil blinds him in choosing between right and wrong. شیطان کے ساتھ اس کا معاہدہ اسے صحیح اور غلط کے درمیان انتخاب کرنے میں اندھا کر دیتا ہے. In the opening speech in Act 1, Fustas tells that he is skillful in different sciences, but he wants to know more. اور اوپننگ افتتاحی تقریر میں ایکٹ اول میں فوسٹس بتاتا ہے کہ وہ مختلف علوم میں مہارت رکھتا ہے لیکن وہ مزید جاننا چاہتا ہے. Actually, the desire for learning is part of human nature, but he chooses the wrong way without some sense of guilt. دراصل سیکھنے کی خواہش انسانی فطرت کا حصہ ہے لیکن وہ کسی احساس جرم کے بغیر غلط راستے کا انتخاب کرتا ہے. His hasty desire for power and honor did not allow him to repent. اقتدار اور عزت کی اس کی حضوری خواہش نے اسے توبہ نہیں کرنے دی. He was so confused that he couldn't decide on following the ways of God or the path of Lucifer. وہ اتنا الجھا ہوا تھا کہ وہ خدا کے طریقوں یا لوسیفر کے راستے پر چلنے کا فیصلہ نہیں کر سکتا تھا. Fourthly, because Dr. Fustas wanted to support his own plot to make his own decision. چوتھی بات اس لیے کہ ڈاکٹر فسٹس اپنا فیصلہ خود کرنے کے لیے اپنے ہی پلاٹ کی حمایت کرنا چاہتا ہے. This aspect of his character was as a result of the Renaissance period. اور ان کے کردار کا یہ پہلو نشاط ثانیہ کے دور کے نتیجے میں تھا.
dominance of fat upon human life because as matter of ignorance. زندگی پر قسمت کا غلبہ جہالت کی صورت اختیار کر گیا. It was time for secular matters اور یہ وقت سیکولر معاملات کا تھا. ڈاکٹر فسٹس wanted to take destiny in his own hands to demonstrate the power of free will against fate. ڈاکٹر فسٹس لہذا افراد کی سوچ پر سایہ دار سائنسی کا غلبہ. ڈاکٹر فسٹس تقریر کے خلاف آزادانہ مرضی کی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں تقدیر لینا چاہتے تھے. وہ تقدیر he did not want to be a puppet dancing to the strings of destiny. وہ تقدیر کی ڈور پر ناچتے ہوئے کٹ پتلی نہیں بننا چاہتا تھا. Despite the fact that tragedy functions paradoxical towards human destiny. اس حقیقت کے باوجود کہ المیہ انسانی تقدیر کی طرف تضاد کا کام کرتا ہے، اس لیے جن پہلوؤں پر hence according to the aspects which I elaborate on اس لیے جس پہلوؤں پر مشتمل میں نے ڈاکٹر فسٹس ایک المناک I can describe ڈاکٹر فسٹس as a tragic hero. میں نے ڈاکٹر فسٹس کو as a tragic hero describe کیا ہے. although he devoted himself completely to Lucifer, never choosing right and making a tragedy out of his own downfall. اگرچہ اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر لوسیفر کے لیے وقف کیا، کبھی بھی حق کا انتخاب نہیں کیا. بٹ آئی فاؤنڈ دا ڈرامہ ایز این آپٹیمسٹک اینڈ ڈیڈکٹک ون. لیکن کبھی زوال سے ہٹ کر کوئی ثانیہ نہیں. مجھے ڈرامہ ایک پر امید اور اصلاحی طور پر ملا. I believe that Marlowe wanted to teach Christian faith besides a chance for salvation. مجھے یقین ہے کہ مارلو نجات کے لیے ایک موقع کے علاوہ عیسائی عقیدے کی تعلیم دینا چاہتے تھے. Marlowe uses the tragic irony of Dr. Faustus as his ultimate intention to illustrate the downfall of a tragic hero. مارلو ایک ٹریجک ہیرو کے زوال کو واضح کرنے کے لیے اپنے حتمی ارادے کے طور پر ڈاکٹر فسٹس کے المناک ستم ظریفی کا استعمال کرتا ہے. گائز یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک ڈاکٹر فسٹس ایز اے ٹریجک ہیرو. ویڈیو اچھی لگے تو پلیز پریس دا لائک بٹن اینڈ شیئر مائی ویڈیو ود یور فرینڈس. اللہ حافظ.